آپ نے وضو کی اور نماز کی اصلاح کر لی، بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اسی کا متعلق چند باتیں آپ کو مختصر وقت میں بتا کے آپ سے رخصت ہونا ہے۔ وضو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ۔ اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوتی۔ اب وضو نہیں ہے تو پانی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وضو نہیں کرتے، مجبوری ہے، بخار ہے، بیمار ہے، تیمم کریں۔ تو وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ وضو کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع۔ اللہ کے رسول ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے اور ایک سا سے نہا لیتے تھے۔ اب ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ ایک مد ہوتا ہے تقریباً 600 ملی لیٹر، آدھے لیٹر سے ذرا زیادہ اتنا۔ پانی اسراف نہیں کرنا، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وضو کر رہے ہیں، زیادہ پانی باہر ہے، کہا کہ صاحب نہیں پانی بہنا زیادہ، کہا کہ اللہ کے رسول پانی کا بھی حساب ہوگا؟ ہاں جی، پانی کا بھی اللہ کے حساب دینا پڑے گا، تو مجھے پانی چاہیے وضو کرنے کے لیے۔ پھر دوسری بات وضو کرنے کا طریقہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے، مسجد کے چبوترے پر بیٹھے سب کو بلا کے بولے دیکھو میں اللہ کے رسول کے وضو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر آپ کیا کیے؟ دونوں ہاتھ دھوئے پہنچوں تک اور خلال کیے، انگلی میں اس کو بولتا ہے خلال کرنا، یہ سنت ہے جی، یہ سنت ہے۔ انگلیوں کے بیچ میں، ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں، پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں کڑی انگلی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا، خلال کرنا 3 مرتبے دھوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو ایک ہاتھ سے پانی لے کر منہ میں بھی اور ناک میں بھی استعمال کر لینا، دونوں کر سکتے۔ 3 ہاتھ سے پانی لے کے کلی کیے، 3 ہاتھ سے پانی لے کے ناک میں چڑھائے، دونوں کر سکتے۔ لیکن بخاری وغیرہ کے اندر ایک ہی ہاتھ میں دونوں کام کر لیے، پانی کی بچت چاہیے نا، اس لیے ویسا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد چہرہ دھوئے، کہاں سے کہاں تک دھوئے؟ پیشانی میں جہاں بال ہے نا وہاں سے ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی لوئیکی سے دوسرے کان کی لوئیکی تک وضو کرنا ایسا جی۔ اور کہا اللہ کے رسول نے تاحد الباقی، آنکھ کے حصے کا خیال کرو، یہاں سوکھنا نہیں کچھ بھی، یہاں بھی پانی پہنچنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے اس حدیث پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے آنکھوں میں اثر بھی ہو گیا۔ اس کا خیال کرنا جی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنی تک دھوتے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے کوہنی تک دھوتے، ہے نا؟ کتنے مرتبے دھونا؟ 3 مرتبے، چہرہ 3 مرتبے، اور اسی طرح دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 مرتبے دھوئے جی۔ اور دھونے کا طریقہ بھی ہے کہ صاحب مل کے دھونا، ایسے کہ پانی نہیں گرا۔ پھر اس کا سر کا مسح 1 مرتبے کرنا، کہاں سے کرنا؟ جہاں سے چہرہ دھوئے بال وہاں سے گدی تک لے جانا، گدی تک لے جانا،
پھر اس کو ویسے ہی واپس لانا، لانے کے بعد دونوں انگلیوں کو کان کے اندر ڈال کے اور انگوٹھے کو کان کے پیچھے ڈال کے مسح کرنا. مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، گیلے ہاتھ سے چہرے پر سر کو پہنچنے کو مسح کرتے ہیں. پھر 3 مرتبے دانا پاؤں دھونا، پھر بایاں پاؤں دھونا 3 مرتبے. 1 مرتبے بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبے بھی، 3 سے زیادہ نہیں ہونا. 3 سے زیادہ جو دھوئیں گے وہ ایک طرح سے ظالم ہے، وہ وضو میں زیادتی کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا. اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت اگر ہے تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا. نیت کیا کرنا؟ دل میں سوچنا. کیا جو بے وضو ہے، وضو نہیں ہے نا، وضو کر رہے ہیں، سوچنا دل میں کیوں وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، کسی دوسری چیز کے لیے. نیت کرنا اور بسم اللہ بول کر شروع کرنا. بسم اللہ بولنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولنا. حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بولتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولتے. اس لیے جو ہے بسم اللہ بولنا چاہیے وضو کرنے سے پہلے. بہت سارے لوگ ایڑی کا خیال نہیں کرتے، خاص کر سردی کے دنوں میں پاؤں سوکھ جاتا، جلدی جلدی وضو کرتے نا، ایڑی سوکھ جاتی، اس کو پانی تو نہیں پہنچتا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. پانی نہیں پہنچانا، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. ایسے اللہ کے رسول نے ہم کو فرمایا ایڑی کا خیال کرنا چاہیے. اور خلال تو میں بتایا، انگلی کے بیچ میں بھی، پاؤں کی انگلی کے بیچ میں بھی خلال کرنا چاہیے. وضو کا طریقہ ایسے حضرت عثمان نے بتایا اور کہا وضو کی کتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے جو آدمی کے وضو کرتا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے، سارے گناہ جھڑ جاتے. اللہ کے رسول نے مثال دے کر فرمائی اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، ایک دن کو 5 مرتبے نہائے، اس کے بدل میں میری کچھ رہے گا نہیں. کہا وہ اسی لیے 5 وقت کی نماز بھی 5 وقت کا وضو ہے نا، چھوٹے موٹے جتنے گناہ ہیں سب معاف کروا دیتا اللہ. وضو کرنے کے بعد دعا کرنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اگر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا کرے تو اور بھی اچھا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے. اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے خلوص دل کے ساتھ، ہمارے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے. وضو کی اتنی فضیلت ہے. اور اگر کوئی گھر سے وضو کرنا چاہتا ہے اس کی فضیلت اور زیادہ ہے. گھر سے وضو کرنا کیا ہے جی؟ مسجد کو آئے، جو مسجد سے قریب ہیں وہ تو مسجد میں وضو بنا لیں گے. دور ہے گھر، وہ کیا کریں گے؟ دکان والے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، گھر نہیں جائیں گے نا. گھر والے وہ وضو بنا کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، وہیں سے نماز ان کی شروع ہو جاتی سمجھو. اور ایک گناہ معاف ہوں گے اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا. تو گھر سے بنا کے آنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس لیے گھر سے وضو بنا کے آئیں تو بہت اچھا ہے. تو وضو کے متعلق باتیں بہت زیادہ ہیں، چند ضروری باتیں میں نے آپ کو بتا دی. نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، ہر وضو کو 3 مرتبے زیادہ سے زیادہ دھونا، سر کا مسح صرف 1 مرتبے کرنا، کان سمیت اتنا کرنا چاہیے وضو میں. 3 مرتبے سے زیادہ اگر کوئی وضو کرتا ہے
وہ فضول خرچی کرتا ہے اور اللہ کو